الحق صاحب یہ بتائیے گا، دیکھیں پاکستان کے جیسے میں نے کہا نا کہ مسائل بہت زیادہ سنجیدہ ہیں، اور میں ابھی فواد چودھری صاحب کو کچھ ان کی باتیں بھی تھوڑی یاد دلا دوں گی کہ یہ کیا فرما رہے تھے. یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومت، اس حکومت سے بہتر حکومت کوئی نہیں ہے. لیکن میں آپ سے خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو یہ پوری عوام پیٹ رہی ہے بجلی کے لیے، اس کے لیے بھی کوئی حل ہے آپ لوگوں کے پاس، یا بس اسی طرح شور شرابہ اور ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں؟ نہیں جیسمین، بات یہ ہمارے پاس تو ایک بہت گورننس کے ایک سیکنڈ فواد کے اوپر اور جو گفتگو ہو رہی ہے گورننس کے اوپر، لوڈ شیڈنگ کے اوپر ایشوز ہیں، یہ ریزالو ہونے چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن کیا جو مسائل ہیں وہ اس قدر گمبھیر ہیں کہ ہم جمہوریت کو چلتا کر دیں اور ہم یہ کہیں کہ 6 مہینے رہ گئے الیکشنز کو، وہ نہیں ہوں اور ہم یہاں کوئی اور سیٹ اپ بنا دیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے فواد؟ یہی جب آپ کہیں کہ وزیر اعظم کو ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھنے دیں گے، جب آپ کہیں کہ ہم آئین کے مطابق حکومت نہیں چلنے دیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے آپ الیکشنز کا انتظار کریں گے. الیکشنز میں اگر عوام کو ہماری پرفارمنس پسند نہیں ہے، اچھا ویسے آپ یہ چپ کر جائیں ایک سیکنڈ، آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ ہم سچ بولیں؟ جی نہیں، میری سمجھ میں آتا یہ کیا منطق جو فواد کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق حکومت نہیں چلنے دیں گے. آئین کے مطابق تو حکومت یہ نہیں چلنے دے رہے ہیں، آئین کی خلاف ورزی تو انہوں نے کی ہے. جی نعیم صاحب، چودھری نثار صاحب نے کہا نا کہ ہم وزیر اعظم کو نہیں بیٹھنے دیں گے. بلدیاتی ادارے تو انہوں نے توڑے ہیں. بلدیاتی انتخابات کرا ہی نہیں رہے ہیں یہ لوگ، انہوں نے تو انتہا کر دی ہے. یہ نہ صرف بے بس ہیں بلکہ یہ بے حس بھی ہو چکے ہیں. ان کو عوام کی تکالیف کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. ان کے یہ جو حکمران طبقہ ہے، عرفات مجھ کو بولنے دیں پلیز، میں آپ کی جب بولتے ہیں میں نہیں بولتا ہوں، آپ پلیز مجھے بولنے دیں. اس حکمران طبقے کو جو بدقسمتی سے اس وقت پاکستان پر حکومت کر رہا ہے، یہ بالکل اندھے ہو چکے ہیں. ان کو عوام کی تکالیف نظر نہیں آتی، یہ بہرے ہو چکے ہیں، ان کو غریب کی چیخ سنائی نہیں دیتی، اور یہ گونگے ہو چکے ہیں کیونکہ غریب کے لیے یہ ایک لفظ نہیں اٹھاتے. یہ عیاشیاں کرتے ہیں، دبئی، لندن، امریکہ، گھر بنا رکھے ہیں، ایک پجیرو، دوسری پجیرو، تیسری پجیرو، روزانہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں. گندم کی قیمت دگنی کر دی اوور نائٹ اور کہا کہ جی غریبوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. یعنی 400 روپے من سے انہوں نے 900 روپے من کر دی اور کہا کہ جی بس غریب کی سارا کا سارا 400 ارب روپیہ جو حکومت نے پچھلے سال خرچ کیا بڑے ذمہ داروں کی جیب میں گیا ہے. 3 لاکھ روپے سالانہ کمانے والا شخص، اس پر ٹیکس عائد کیا ہوا ہے ان حکومت نے، مگر جو شخص 3 لاکھ روپے روزانہ کما رہا ہے وہ ٹیکس سے مستثنی ہے. یہ اس سے زیادہ منافقانہ حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی تھی. وی آئی پی کلچر آپ جا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے شہروں میں ٹریفک کا کیا حشر کرتے ہیں یہ لوگ. ان کے وزراء، بلوچستان میں ابھی ہمارا کوئٹہ میں جلسہ ہوا، 45 وزراء ہیں، 40 کے پاس کوئی محکمہ ہی نہیں ہے. ان کو گاڑیاں دی ہوئی ہیں، جھنڈے دیے ہوئے، سیکیورٹی گارڈ دیے ہوئے ہیں، گھر دیے ہوئے ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، کوئی محکمہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ ان کو تو اب یعنی یہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے بعد، میں کہتا ہوں ان کو 6 منٹ حکومت کرنے کا حق نہیں ہے ان لوگوں کو. 6 منٹ ان کو حکومت کرنے کا اگر حق نہیں ہے تو یہ حق ان سے کون لے گا؟ جی جیسمین مجھے جواب دے دیں. پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں نا نعیم الحق صاحب نے جو بات کی ہے، نعیم الحق صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ پولیٹیکل ریٹورک ہے. یہ چیخیں نہیں آ رہی، وہ نہیں آ رہا، وہ نہیں آ رہا. تمام ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں، آپ ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، آپ ان کا حکومت کی فضول خرچیوں کے. میری بات سن لینا آپ سر، میری بات سن لینا. روزانہ 3 ارب روپیہ آپ اسٹیٹ بینک سے قرضہ لے رہے ہیں، روزانہ 3 ارب روپیہ چھپائی ہو رہی ہے. سر نعیم صاحب اب بات سننے کا بھی حوصلہ رکھا کریں نا، ایسے ہی اپنا گندم میں. بات یہ ہے کہ ایگریکلچر کے اوپر انہوں نے گندم کی کہا. جب حکومت آئی تھی تو ایگریکلچر اکانومی ہماری 50 ارب روپے کے اوپر تھی، جو اب 500 ارب روپے کے اوپر چلی گئی ہے، اسی لیے کہ گندم کی قیمت بڑھتی ہے. ایگریکلچر اکانومی 3000 ارب روپے کی ہے بھائی. آپ کس یار 3000 ارب روپے کی ہے ایگریکلچر اکانومی. بات اگر آپ نے نہیں سننی تو پھر کیا بات کرنی ہے؟ پہلے بات تو سن لینا میری. اچھا فواد، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت بہت اچھی ہے؟ اچھا نہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمام تر مسائل کے باوجود موجودہ حکومت کی پرفارمنس ہرگز اتنی بری نہیں ہے جتنی کہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کر کے ہم ثابت کر رہے ہیں. پرابلم ضرور ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، پرابلم ٹھیک ہونے چاہیے. رک جائیں آپ ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ رکیں فواد، رک جائیں. میں چاہتی ہوں میری بات ذرا مکمل، میری بات تو مکمل ہونے دو نا. میں آپ کی بات مکمل ہونے دوں گی نا، کیونکہ آپ نے کہا آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت خراب ہے اور اسے چلنے نہیں دیتے. ذرا سنیے گا. آج میں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر ایک پول لگایا تھا کہ ہم
رحمان ملک کو سیریس لیں یا وینا ملک کو، تو سب نے کہا ہم وینا ملک کو سیریس لیں، رحمان ملک کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 15 دن بعد یا 16 دن کے بعد میمو کے اوپر تمام ایویڈنس جو ہے وہ سامنے آ چکی ہوگی، وہ رپورٹ پبلک ہو چکی ہوگی، جس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت پوری طرح ملوث ہے۔ پاکستان میں شاید ہی کوئی آدمی ہو جس کو شک ہو کہ حکومت ملوث ہے۔ جب یہ ایویڈنس سے پروو ہو جائے گا تو اس کے اوپر میڈیا، آپ لوگوں نے ایک جو ہے وہ کیس اور بڑا بنے گا، اور اس حکومت میں ہرگز اہلیت نہیں ہے کہ یہ اس کرائسس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ ٹائم فش ہو جائیں گے اور پاکستان میں نئے حالات جنم لیں گے۔ 17-18 دنوں میں حکومت تبدیل ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہی ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے مجھے کہ یہ مہینہ حکومت کے لیے بہت بھاری ہے۔ ویلکم بیک۔ فواد کچھ کہیں گے؟ پرانی بات نہیں ہے، 9 جنوری کا واقعہ ہے، اسی سال کا۔ غلط ہو گیا، انالیسس غلط ہو گیا، بالکل صحیح بات ہے، جو انالیسس تھا وہ غلط ہوا۔ Only fools don't مجھے change their اجازت دیں mind. ذرا، I think جو انالیسس ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ میری بات سنیں، ایک آدمی نے 10 سال پہلے پارٹی بدل لی ہے، اگر وہ ایک بندے جیسے جو تھے، جیسے نواز شریف صاحب کی میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ ادھر آگے، امیر مقام جو ہے اب ادھر آگے، پارٹی جب آپ چینج کرتے ہیں، اس وقت بھی جب پیپلز پارٹی میں جب میں آیا ہوں تو پیپلز پارٹی اپنی لاسٹ ٹنٹ کے اوپر ہے نا، الیکشنز ہونے ہیں، ہمیں نہیں پتا الیکشن ہاریں گے یا جیتیں گے، بٹ آپ جب آتے ہیں، جب آپ ایک پولیٹیکل انالیسس کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ آپ نے پولیٹیکل انالیسس تو نہیں کیا، یہ تو آپ نے اپنی ذات سے انالیسس کیا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ حکومت خراب ہے۔ آپ نے کہا یہ حکومت ٹائم فش ہونے والی ہے اور میمو میں یہ ملوث ہے۔ اس وقت نہیں ہوئی نا، اس وقت بھی میں اس وقت انالیسس غلط میں آپ کی کون سی بات پر یقین کروں فواد؟ یہ حکومت جو ہے، یہ حکومت جو ہے، یہ تو اپنا کر رہی ہے یہ نا، نہیں آپ میری بات پر وہ یقین کریں گی، آپ کسی کو میرے یقین کرنے پر ضرورت نہیں ہے، اپنے انالیسس ہوتے ہیں، آپ میرے انالیسس پہ یقین کریں گے، آپ باقی انالیسس پہ یقین کریں، ہر آدمی کا اپنا ذہن ہے نا، میں تو نہیں کر سکتا میری بات کے اوپر، میری بات 100% صحیح نہیں ہو سکتی، اور دوسروں کی بات 100% صحیح نہیں ہو سکتی۔ اب جب آپ بات کرتے ہیں، نہیں آپ پورا جواب میرا آپ پورا سنیں گے، آپ نے ٹکٹ بنا دیا اور اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہے، پوری جو ہے نا یہ نہ کیا کریں نا کہ ایک تو آپ ظاہر ہے کہ پہلے 3:1 ہے، آپ 3 لوگ ہیں، میں ایک بندہ ہوں، اور اتنا جواب کا جو ٹائم ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا۔ مجھے اجازت دیں، بہت ہو گیا، بہت ٹائم ہو گیا۔ ایک سیکنڈ آپ چپ کر جائیں پلیز۔ صدیق الفاروق صاحب یہ بتائیے گا، میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں میاں صاحب جو یہ سندھ میں دورہ کر رہے ہیں اور جو آپ لوگوں نے نیشنلسٹ کو شامل کیا، اس سے آپ کی پوزیشن سندھ میں زیادہ مضبوط ہوگی؟ کیا ہوگا؟ الیکشن کی تیاری ہے؟ الحمدللہ کہ سندھ میں وہ جو نیشنلسٹ پارٹیز تھیں جو ماضی میں نعرے لگا رہے تھے پنجاب کے خلاف، جو ماضی میں نعرے کچھ اور لگا رہے تھے، آج وہ نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کر کے ایک قومی پارٹی میں آ گئے ہیں، اور اس قومی پارٹی کے پلیٹ فارم سے وفاق کو مضبوط کر رہے ہیں، اور ایک قومی پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ گویا سندھ میں خدمت کرنے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ سندھ میں مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کیا جا رہا ہے۔ وہی نواز شریف جس نے وہاں 16 لاکھ ایکڑ زمین ہاریوں میں تقسیم کی، وہی نواز شریف جس نے وہاں اپنے دور میں ڈاکو راج ختم کیا، وہی نواز شریف کے جب چیف منسٹر پنجاب تھا اور تھر میں قحط پڑا تو 50,000 ٹن گندم وہاں بھیجی، اس نواز شریف پر آج پھر قیادت کا اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ قومی سیاست کے لیے بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا خوشگوار جو ہے، پاکستان کے دشمنوں کی گود میں جا کے بیٹھ گیا وہی نواز شریف۔ تو یہ بات ہے جناب علی۔ کیا مطلب پاکستان کے دشمنوں کی؟ ممتاز بھٹو کے پاکستان کے بارے میں نظریات، وہاں کے جو سندھو دیش کے بنانے والے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات، بلوچستان میں پاکستان کے علیحدگی پسندوں کے ساتھ ان کے تعلقات، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں چھوٹے صوبوں میں، ان کے ساتھ جا کے ہم نے بیٹھنا ہے، ان کو اپنی گود میں لینا ہے، ہم نے ان کی گود میں بیٹھنا ہے۔ میری بات تھی، جو آدمی کل غدار پرویز مشرف کے ساتھ تھا اور اپنی باتوں کو جس پر سنتا جائے شرماتا جا کی بجائے وہ آج بیٹھ کے پوری ڈھٹائی سے کالے کو سفید آج کہہ رہے ہو، سفید کو کالا کہہ رہے ہو۔ آپ میں معذرت سے، آپ میں نہ سیاسی شرم و حیا ہے نہ اخلاقی شرم و حیا ہے۔ آج آپ بیٹھ کے اپنی باتوں کو بجائے اس کے کہ اپنے گریبان میں دیکھیں، آج پوری ڈھٹائی سے
آپ اپنی کل کی بات کو جو درست کہہ رہے ہیں یہی بات ہے, یہی آپ کا حال ہے کہ آپ کی کسی بات کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں, اور آپ اس آدمی کی بات کر رہے ہو جو 24 سال سے اپنے موقع پر الحمدللہ سچے موقع پر قائم ہے, آپ اس کے بیٹھ کے اس کے سامنے بات کر رہے ہو. شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے, حیا آنی چاہیے آپ کو, غیرت آنی چاہیے, لیکن نہ شرم ہے آپ میں, نہ حیا ہے, نہ غیرت ہے. اچھا بس کر دیں, enough is enough. بس we've run out of time also. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.